واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسط نمبر 17 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، حضرت ابو طالب کا پیشہ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح تجارت تھا۔ وہ سال میں ایک بار تجارت کی غرض سے ملک شام کو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 12 برس تھی کہ حضرت ابو طالب نے حسب دستور شام کے تجارتی سفر کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ چلنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم عمری دوران سفر مشکلات اور تکلیفوں یا کسی اور وجہ سے آپ کو ساتھ نہ لے جانا چاہا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شفیق چچا سے اتنی محبت تھی کہ جب حضرت ابو طالب چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لپٹ گئے۔ ناظرین، اب حضرت ابو طالب کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے جدا کرنا ممکن نہ رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا۔ ناظرین، مورخین کے مطابق اسی سفر شام کے دوران ایک عیسائی راہب بحیرہ کا مشہور واقعہ پیش آیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ ایسی نشانیاں دیکھیں جو ایک آنے والے پیغمبر کے بارے میں قدیم آسمانی کتب میں لکھی تھی۔ ناظرین، اس نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ اگر شام کے یہود یا نصارہ نے یہ نشانیاں پالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے یہ سفر ملتوی کر دیا اور مکہ واپس آ گئے۔ ناظرین، روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس اور تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی تو ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر کو نکلے۔ حضرت ابو طالب کا تجارتی قافلہ سرزمین شام میں بصرہ شہر کی اہم تجارتی منڈی کے قریب پہنچا تو وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ ناظرین، بصرہ ملک شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ ناظرین، وہیں قریب ہی ایک صومعہ یعنی گرجا تھا جس میں جرجیس نامی ایک عیسائی عبادت گزار راہب رہتا تھا جو بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ اہل تحقیق کے نزدیک بحیرہ راہب موحد تھا یعنی مشرک یا بت پرست نہ تھا۔ وہ تمام آسمانی کتابوں کا عالم اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو علامات آسمانی کتابوں میں مذکور تھیں ان سے بخوبی واقف تھا۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی بارہا اس کے صومعہ یعنی گرجا کے پاس سے تجارتی قافلے گزرتے رہے تھے مگر بحیرہ کبھی کسی کی طرف ملتفت نہ ہوا تھا، لیکن جب اس بار حضرت ابو طالب کا کاروان تجارت اس کے گرجا کے پاس اترا تو اس راہب نے اپنی خانقاہ میں سے دیکھا کہ قافلہ والوں میں سے ایک نوجوان پر ابر سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ راہب اپنی بصیرت سے پہچان گیا کہ یہ نوجوان خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، بحیرہ راہب خلاف معمول اپنی عبادت گاہ سے باہر نکل آیا اور متجسسانہ نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا۔ پھر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکار اٹھا، یہی ہے سردار دو جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم کا جس کو اللہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ ناظرین، حضرت ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ بحیرہ راہب نے بتایا، جب آپ سب لوگ پہاڑ کی گھاٹی سے نکلے تو اس وقت میں اپنی عبادت گاہ سے آپ سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس نوجوان پر ابر سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کوئی شجر و حجر ایسا نہ تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور شجر و حجر نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ تعظیم نہیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم کو مہر نبوت کی وجہ سے بھی پہچان چکا ہوں، جو آپ کے کندھے کے نیچے کری یعنی نرم ہڈی کے پاس ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ ناظرین، راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور بسط اشتیاق تمام قافلہ کے لیے کھانا تیار کرایا۔ جب کھانا تیار ہوا تو سب کھانے کے لیے حاضر ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ تھے۔ راہب کے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ چرانے اس پاس نکل گئے ہیں۔ ایک آدمی بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ ناظرین، سب لوگ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے وہاں کوئی سایہ دار جگہ آپ کے لیے بچی ہوئی نہ تھی۔ سایہ دار جگہ نہ ملنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ میں ہی بیٹھ گئے تو درخت کی شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک گئیں۔ بحیرہ ان سارے معاملات کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ ناظرین، اس نے حضرت ابو طالب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن راہب نے کہا کہ اس کے علم کے مطابق اس لڑکے کا باپ زندہ نہیں ہے۔ ناظرین، حضرت ابو طالب نے کہا کہ حقیقت میں ان کے باپ زندہ نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے بعد بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو آسمانی کتابوں میں اللہ کے آخری نبی کے متعلق بتائی گئی ہیں۔ اگر شام کے یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ نشانیاں پہچان لی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ ناظرین، چنانچہ بحیرہ کے مشورے پر حضرت ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب پھر کبھی شام کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ نہیں لے گئے، مبادا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ناظرین، اسی سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی ولادت ہوئی۔ ناظرین، مستند روایات سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لڑکپن اور زمانہ شباب دور جاہلیت کے تمام اکل و شرب، لہو و لعب اور دوسری تمام ناپسندیدہ اقدار سے پاک رہا، باوجود اس کے کہ عرب معاشرہ سرتاپا بدکاری اور بے حیائی میں ڈوبا ہوا تھا، اور ایسے تمام بد اعمال عرب معاشرہ میں نہایت ہی پسند کیے جاتے تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو ان سے محفوظ رکھا۔ اس کھلی بدکاری کے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر نوجوان جب جوانی کی خرمستیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عین الٹ طریق پر اپنی راست بازی اور پاکیزگی میں مکہ کے صالح ترین انسان کے طور پر سامنے آئے۔ ناظرین، دوسری طرف ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک و گمراہی کے کسی فعل میں شریک ہوئے ہوں۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران جب مشرکین طرح طرح کے شیطانی اعمال و شرکیہ رسومات میں مبتلا ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے الگ تھلگ اپنا طواف جاری رکھتے۔ ناظرین، اس دوران نہ صرف خود ایسی بد اعمالیوں اور شرک و بت پرستی سے دور رہتے بلکہ دوسروں کو بھی ایسا کرنے سے روکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم قریش کے اس دین پر کبھی نہیں چلے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے دین ابراہیمی ترک کر کے اپنا لیا تھا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبل بعثت ہر قسم کی بے حیائی و بدکاری سے پاک صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ ارتکاب شرک و گمراہی سے بھی محفوظ رکھا۔ جنگ فجار میں شرکت۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی جب قبیلہ قریش اور
قبیلہ قیس عیلان کے درمیان ایک بہت ہی زبردست جنگ ہوئی۔ یہ جنگ حرب الفجار کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین، بنو کنانہ بھی اس جنگ میں قریش کے اتحادی تھے۔ یہ جنگ چونکہ ان مقدس مہینوں میں لڑی گئی جن میں قتل و غارت کرنا فسق و فجور ناجائز اور حرام تھا، اس لیے اس جنگ کو حرب الفجار کا نام دیا گیا۔ ناظرین، قبیلہ قریش کے تمام ذیلی قبائل نے اس معرکہ میں اپنی الگ الگ فوجیں قائم کی تھی۔ ناظرین، بنو ہاشم کے علمبردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب زبیر بن عبد المطلب تھے، جبکہ ان تمام قریشی فوجوں کی مشترکہ کمان حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے والد اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دادا حرب بن امیہ کے ہاتھ میں تھی، جو رئیس قریش اور نامور جنگجو تھے۔ ناظرین، ابن حشام کے مطابق بازار عکاظ میں ہونے والا ایک قتل اس جنگ کی وجہ بنا۔ دونوں ہی فریقوں نے ایک دوسرے کو اس قتل کا ذمہ دار قرار دیا۔ بڑھتے بڑھتے یہ تنازع اتنا بڑھا کہ ان میں جنگ کی نوبت آ گئی۔ چونکہ اس تنازع میں قریش خود کو برسر حق سمجھتے تھے اور پھر خاندان کے ننگو نام کا معاملہ بھی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران جنگ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ صرف اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جنگ ان مقدس مہینوں میں ہوئی جن میں جنگ کرنا حرام تھا۔ ناظرین، دوسری طرف ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دونوں ہی فریق مشرک تھے، اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بے مقصد قتل و غارت گری سے محفوظ رکھا، کیونکہ مومن کو قتال اور جہاد و جنگ و جدل کا حکم فقط اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اسی کا بول بالا ہو، جبکہ یہ جنگ محض نسلی و قبائلی نام و نمود کے لیے لڑی گئی۔ ناظرین، جنگ شروع ہوئی تو اول قبیلہ قیس عیلان کا پلہ بھاری رہا، لیکن دوپہر کے بعد قریش بتدریج غالب ہوتے گئے اور بالآخر قریشی فتح یاب ہوئے۔ تاہم دونوں طرف کے بزرگوں کی کوشش سے دونوں قبائل میں صلح کی آواز اٹھی اور یہ تجویز آئی کہ فریقین کے مقتولین گن لیے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ان کو زائد کی دیت دے دی جائے۔ ناظرین، چنانچہ اسی پر صلح ہو گئی اور یوں قتل و غارت گری کا یہ سلسلہ تھم گیا۔ معاہدہ حلف الفضول میں شرکت۔ ناظرین، معمولی باتوں پر لڑائیوں کا سلسلہ عرب میں مدتوں سے جاری تھا، جس نے سینکڑوں گھرانے برباد کر دیے تھے اور قتل و صفاق کی موروثی اخلاق بن گئے تھے۔ حرب الفجار کے بعد بعض صالح طبیعتوں میں اس بے معنی جنگ و جدل سے بیزاری پیدا ہوئی اور یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح زمانہ سابق میں قتل و غارت گری اور ظلم و ستم کے انسداد کے لیے فضل بن فضالہ، فضل بن وداع اور فضل بن حارث نے ایک معاہدہ مرتب کیا تھا جو انہی کے نام پر حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا، اسی طرح اب دوبارہ اس کی تجدید کی جائے۔ چونکہ ان سب کے نام میں فضل کا لفظ شامل تھا، اس لیے معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ ناظرین، جنگ فجار سے جب لوگ واپس مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور خاندان بنو ہاشم کے سردار جناب زبیر بن عبد المطلب نے سب کے سامنے یہ تجویز پیش کی۔ چنانچہ خاندان بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو تمیم عبداللہ بن جدعان تیمی کے گھر میں جمع ہوئے۔ ناظرین، وہ سن و شرف میں ممتاز تھا۔ وہاں یہ معاہدہ طے پایا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں نہ رہنے پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدے کے وقت میں بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں موجود تھا۔ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ اونٹ
لوٹ بھی دیے جاتے تو ہرگز پسند نہ کرتا، اور اگر اب زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف بلایا جاؤں تو بھی اس کی شرکت کو ضرور قبول کروں گا۔ ناظرین، اس معاہدے کا سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا۔ اس نے حلیف قبائل عبد دار، مخزوم، جمحہ، سہم اور عدی سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قبیس پہ چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی۔ اس پر جناب زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہیں؟ ان کی کوشش سے اوپر ذکر کیے ہوئے قبائل جمع ہو گئے، پہلے معاہدہ طے کیا اور پھر عاص بن وائل سے زبیدی کا حق دلایا۔ ناظرین، حلف الفضول کا یہ واقعہ حرب الفجار کے 4 ماہ بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 20 سال پہلے پیش آیا، جسے قتل و غارت گری اور ظلم و ستم کی روک تھام میں ایک سنگ میل کا درجہ حاصل ہوا۔ اس لیے اس معاہدے کو زمانہ جاہلیت کے بہترین معاہدے کی حیثیت سے یاد رکھا گیا ہے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 18 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔